بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان اور عارف علوی کی بصیرت کو سلام، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف اور زرداری کو شدید جھٹکا، اور تاریخ جنرل باجوہ کو معاف نہیں کرے گی۔ عاصم منیر بہترین انتخاب۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری یہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اس وقت دونوں شدید ذہنی صدمے میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے ایک مکمل گیم پلان کیا تھا کہ عاصم منیر کو کپتان نے فارغ کروایا تھا۔ یہ الزامات انہوں نے لگائے اور ایک اس پر باقاعدہ ٹرینڈ چلایا کہ فرہ شہزادی اور بشرا عمران خان کے عاصم منیر صاحب کرپشن کے ثبوت وہ لے کر آئے، تو یہ وہ وغیرہ، تو اس پر عمران خان نے باجوہ کو کہہ کر انہیں فارغ کروا دیا DGISI کے عہدے سے۔ تو یہ ایک بالکل گھٹیا اور واہیات ان کے الزامات ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسے الزامات اپنے مفادات کے لیے مختلف اداروں کے وہ ذمہ داران پر لگاتے رہتے ہیں۔ ان کا ماضی ان کے کہہ لیں کہ بھرا ہوا ہے ایسے ان کے کریکٹر سے، کہ انہوں نے ہمیشہ ججز پر اور جرنلز پر مختلف الزامات عائد کیے، اور پھر انہوں نے اس سے پہلے بھی میں یہ گزارش کر چکا کہ انہوں نے یہ الزام لگائے عاصم منیر پر 2019 میں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی، اور ان پر 90 کروڑ رشوت کا بھی انہوں نے الزام عائد کیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے پینترا بدلا کہ ہم کون سی ایسی شخصیت کو وہ موو کریں، تو عمران خان صاحب کے لیے تو سبھی قابل قبول ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان صاحب پر الزامات لگائے کہ عمران خان صاحب اس سے بدظن ہوں گے، تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کا بندہ ہے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں، ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب نیکسٹ آرمی چیف ہوں۔ کہ مقصد کیا تھا کہ یہ ایک نہایت اچھے پروفیشنل جنرل ہیں، سبھی جنرل پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن انتہا سے زیادہ یہ پروفیشنل ہیں۔ تو اس سے ان میں ایک ہیجان پیدا ہوگا، اور یہ اس کے خلاف کوئی مہم چلائیں گے۔ اور اس پر انہوں نے مزید آگے بڑھ کر کھیلتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب نے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو دھمکیاں دی کہ سمری پر کھیلنے سے باز رہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مقصد کیا تھا کہ اتنا اس حد تک انہیں ہرٹ کیا جائے کہ یہ سمجھے کہ یہ جس کی سمری آنی ہے وہ ان کا بہت زیادہ منظور نظر ہوگا، اس کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہوگی، تو جس لیے یہ اتنا شور کر رہے ہیں، رولا ڈال رہے ہیں، تو لہذا یہ کیا کریں گے کہ یہ سمری موو کر دیں گے، ان پر دستخط نہیں کریں گے، چونکہ صدر کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ 24 روز تک سمری کو روک سکتے ہیں۔ تو ملک میں ایک نئی بحرانی کیفیت پیدا ہوتی، ادارے میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوتی، معاملات عدالت تک جاتے، تو یہ کرتے وہ کرتے وغیرہ، لیکن یہ ان کی خواہشات مٹی میں مل گئی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ ملک کے کتنے خیر خواہ ہیں، کہ جو ہر کام میں کہہ لیں کہ وہ شیطانیاں کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو جیسے ہی سمری صدر مملکت کے پاس پہنچی، اور انہوں نے بھی اپنے پہلے سے انہوں نے بھی کہہ لیں کہ اس پر کھل کر خوب کھیلا، کہ جب عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ جب ہمارے پاس سمری آئے گی تو پھر ہم اس پر کھیلیں گے، تاکہ یہ ان کا جو چاہ ہے وہ پورا کر لیں۔ تو شاید ان کا چاہ کچھ اور ہو کہ یہ سمری جب یہ موو کریں گے، واپس کریں گے، تو پھر ہم کوئی اور نام بھیجیں گے، لیکن ان کی خواہشات مٹی میں مل گئی۔ یا شاید ان کی ایک خواہش یہ تھی کہ مارشل لا لگ جائے، کیونکہ آنا تو کپتان نے ہے، تاکہ نہ بجے نہ رہے بانس
اور نہ بجے بانسری کہ کپتان کے آنے کا راستہ بند ہو جائے اور مارشل لا لگ جائے کہ اگر ہم نہیں کھیلیں گے تو کپتان بھی جو ہے نا وہ نہیں کھیلے گا۔ لیکن اس بار ایک کپتان نے جو زبردست پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی کہ اگر ایسا کوئی ایشو بنتا ہے تو یہ 26 کی جو انہوں نے ڈیٹ رکھی تھی اپنی پنڈی میں انٹری کی، وہ اسی لیے رکھی تھی کہ ایک تو امپورٹڈ گورنمنٹ پر بھی دباؤ اور دوسرا جو ہے باجوہ صاحب پر بھی دباؤ کہ وہ بھی کوئی غیر عینی اقدامات نہ کر سکیں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ، امپورٹڈ ٹولے کے ساتھ مل کر، چونکہ شہباز شریف کی یہی خواہش تھی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے یا باجوہ صاحب کو جو ہے نا وہ ایمرجنسی لگائیں۔ تو یہ ایسی صورتحال تھی، چونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو انتہائی قریبی دوست ہیں ملک احمد خان صاحب، تو اس کے ساتھ مل کر یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ کھیلے الگ الگ، اور باجوہ کے کھیل میں ملک صاحب جو ہے نا معاونت کرتے رہے، چونکہ ہم ماضی میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ نواز شریف کی خواہش بہت بڑی تھی۔ نواز شریف صاحب نے جو شرائط رکھی تھی باجوہ صاحب کی نیکسٹ 3 سالہ ایکسٹینشن کے لیے، وہ یہ تھی کہ مریم نواز اور اسحاق ڈار کے کیسز کا خاتمہ وہ ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ میرے کیسز کا خاتمہ، تو اور اس کے علاوہ پنجاب کی گورنمنٹ کی واپسی، اور پھر عمران خان کی نااہلی یا اس کا قتل۔ تو مریم نواز اور اسحاق ڈار کے کیسز کا خاتمہ ہوا۔ اس کی آپ نے آڈیو لیکس بھی سنی کہ مریم نواز نے کہا کہ باجوہ صاحب سے میری یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار کے کیسز ختم ہوں گے، میرے کیسز ختم ہوں گے اور میرے پاپا کے کیسز ختم ہوں گے، لیکن پاپا کے کیسز ختم نہیں ہو سکے، پنجاب گورنمنٹ انہیں واپس نہیں مل سکی، اور نہ ہی عمران خان صاحب کا قتل ہو سکا، چونکہ یہ دونوں کاموں کے لیے بھرپور کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی اور اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ہم اس سے قبل بھی اپنے ولاگ میں یہ بات کر چکے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا یہ ناممکن ترین ہے، اور پھر ایک سازش جو ہے نا انسان کی ہوتی ہے اور ایک تدبیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور جو اصل سپر پاور ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ باجوہ صاحب نے ایک طرف انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ الگ الگ کھیلے، پھر وہ زرداری سے الگ کھیلے کہ ان سے یہ کمٹمنٹ تھی کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف آئے گا، اور پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھیلتے رہے، لیکن اینڈ میں آ کر عمران خان صاحب اس کے سارے کھیل کو بخوبی سمجھے، اور تبھی جو ہے نا انہوں نے یہ 26 کی اہم تاریخ رکھی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی یعنی کہ باجوہ صاحب پر بھی دباؤ اور امپورٹڈ گورنمنٹ پر بھی دباؤ۔ تو یہ باجوہ صاحب کے ایسے کام ہیں جن کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کہ رجیم چینج میں معاونت اور اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک تاریخی میسج دیا۔ عمران خان صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ نواز شریف تعیناتی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ پہلے نمبر پر تو کہہ لیں کہ ایک مفرور ملزم نہیں مجرم ہے، اور اس نے ہمیشہ میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے، یہ عمران خان صاحب نے بات کی تھی۔ اور باجوہ صاحب نے، چونکہ عمران خان صاحب کی کوئی بھی بات ہوتی تھی تو فوراً ڈی جی آئی ایس پی آر سے پریس کانفرنس کرواتے تھے، اور عمران خان کو جواب دینے کے لیے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے پریس کانفرنس کروائی کہ ادارے میں عمران خان صاحب کے بیان سے فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، تو ایسے بیانات سے گریز کیا جائے کہ سب یہ ادارے میں جو ہے نا وہ میرٹ پر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ پھر وضاحت کی عمران خان صاحب نے اپنے بیان کی کہ میں کسی کو بھی آپ چیف مقرر کرے، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی پر کوئی اعتراض ہے۔ مجھے صرف اعتراض اتنا ہے کہ نواز شریف کسی بھی
چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک مفرور مجرم ہے۔ اگرچہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے نا اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلط طریقہ اختیار کریں گے تو پھر صدر پاکستان کی جو پاور ہمارے پاس ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ تو چونکہ عاصم منیر صاحب ایک بہترین انتخاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی حالت بدلتا ہے تو ان کے نیک لوگوں کی دعائیں، بچوں کی فریادیں، بڑوں کی جد و جہد، اور یہ 8 ماہ سے پاکستانی قوم کپتان کے ساتھ مل کر تاریخی جد و جہد کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کھلاڑی کی چالیں الٹا دی۔ یہ ہر کھلاڑی اپنی اپنی چالیں چلتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر چونکہ غالب آ کر رہتی ہے اور انہونی ہو گئی۔ شاید یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے ابھی تک کوئی میں نے ایسا میسج، میں نے ایسا ٹویٹ یا میں نے ایسا بیان نہیں سنا جس میں نواز شریف نے نئے نامزد ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف کو اب تک جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو انہوں نے مبارکباد دی ہو۔ ایسا کوئی میسج ابھی تک نہیں آیا، جبکہ عارف الوی صاحب نے نئے نامزد ہونے والے چیف سے ملاقات کی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو ہے وہ پیغام نئے آرمی چیف صاحب کو بھجوایا ہے اور انہیں مبارکباد دی ہے کہ، اور یہ ایک بہترین جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، اور امپورٹڈ چاہتے تھے کہ ہم ایسے کو لائیں جو کپتان کو قابل قبول نہ ہو۔ قابل قبول اور ناقابل قبول ان کے لیے ہوتا ہے جن کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، اور جن کا مفاد ملک و قوم کے ساتھ اور ادارے کی مضبوطی کے لیے ہو، ان کے لیے سبھی برابر ہوتے ہیں اور سبھی قابل احترام ہوتے ہیں۔ یوں ادارے کو کپتان کا شاندار میسج ملا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔